है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ عزیزان ملت، اس وقت لوگوں کے اندر مووی، سانگز، گانا، ڈی جے، یہ ساری چیزوں کی عادت اتنی پڑ گئی ہے کہ لوگ مووی دیکھنے کے لیے، گانا سننے کے لیے، کون سی مووی ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے، کون سا گانا ہٹ ہے، کون سا بلاک بسٹر فلم ہے، لوگ اسی کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی بالی ووڈ ایکٹر سارہ علی خان نے اور وکی کوشل نامی ایک ایکٹر ہیں، انہوں نے اپنی فلم اور اپنا گانا جو ہے ریلیز کیا۔ اس گانے کے اندر جو شاعر کہنا چاہتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، تو ہے تو مجھے پھر اور کیا چاہیے، نہ کسی کی مدد نہ دعا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عاشق اپنے معشوقہ سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو بھی ہے سب کچھ تو ہی ہے، تیرے علاوہ اور کوئی کچھ بھی نہیں ہے، نہ کسی کا کوئی حق ہے میرے اوپر، نہ کسی کی مجھے کوئی ضرورت ہے، نہ کسی کی دعا کی ضرورت ہے، نہ مدد کی ضرورت ہے۔ تو یہ جملہ بڑا ہی سنگین جملہ ہے، بڑا ہی خطرناک جملہ ہے۔ اگر کوئی اعتقاد کے ساتھ اس جملہ کو کہتا ہے تو یقیناً وہ شرک کے زمرے میں داخل ہوگا، یقیناً وہ شرکیہ کلمات کہنے والا شمار ہوگا۔ بہت سارے مسلمانوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ٹرینڈنگ میں سانگ چل رہا ہو، جو ہٹ سانگ ہے، لوگ اسے تنہائی میں بیٹھے بیٹھے گنگناتے رہتے ہیں، گنگناتے رہتے ہیں اپنے آپ میں، یا کبھی رستے پہ چل رہے ہوں یا کچھ کام کر رہے ہوں تو گانا بھی گاتے رہتے ہیں۔ بہت ساروں کی عادت ہے یہ۔ تو اس قسم کے اگر گانا مارکیٹ میں آتے ہیں اور ہماری عادت لگ گئی، ہم نے گانا کو سمجھا نہیں، بغیر سمجھے اس کے اندر جو لیرکس ہے اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، کہیں اس کے اندر کوئی شرکیہ کلمات تو نہیں ہے، کہیں کفریہ کلمات تو نہیں ہے، ایسا اگر کلمات اس کے اندر موجود ہے تو ہمیں اس گانے سے دور رہنا چاہیے۔ اولاً تو گانا سننا ہی حرام ہے، موسیقی، گانا، ڈھول، تماشا، باجا، بینڈ باجا، یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل حرام ہے اسلام کے اندر۔ البتہ ہم تو اس نعت کو اور اس نظم کو سننا بھی ناجائز سمجھتے ہیں جس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی میوزک وغیرہ بج رہا ہو۔ تو میوزک والا نعت ہو، میوزک والا نظم ہو، حمد ہو، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ تو یہ تو گانا ہے، یہ تو سانگ ہے، یہ سننے سے ہی انسان کے اندر ایک کھلبلی مچ جاتی ہے، ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں، ناچنے کا دل کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کی ایک کیفیت میں شمار ہو جاتی ہیں، ایک کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے گانا سننے کے بعد۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات تو گانا سننا نہیں ہے، اور اگر کوئی بھی سن رہا ہے، اللہ معاف کرے، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ لیرکس جو ہے اس کے، شاعر اس کے اندر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ہاں، اگر کفر و شرک سے پاک ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن کفریہ اور شرکیہ کلمات اس کے اندر موجود ہے، اور ہم مسلمان اگر اس کو اپنی زبان پہ بار بار لا رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں، گا رہے ہیں، تو یہ ہمارے ایمان کے اوپر بہت بڑا حملہ ہے، بہت بڑا حملہ ہے ہمارے اعتقاد کے اوپر۔ ہماری بنیادیں اس چیز سے کمزور ہو جائیں گی، اور کبھی کبھار ہم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام سے نکل گئے لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ تو ایمان بہت نازک چیز ہے، انسان کب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس چیز کا بالکل خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اسے نہ مدد کی ضرورت ہے دنیا کے اندر، نہ دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کی محبوبہ موجود ہے، اس کی معشوقہ موجود ہے۔ اس وجہ سے حالانکہ ہر عاشق معشوق یا ہر چرند پرند، انسان، حیوان، جتنی مخلوق ہے دنیا کے اندر، ہر ایک کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ہر ایک کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے، ہر ایک کے یہاں پریشانی کا ایک ماحول ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ پریشانی، خوشحالی، غمگینی، یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی بیمار ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، اسے دعا کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کی زبان پہ مدد اور نصرت کے کلمات ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے الفاظ سے، اس قسم کے جملے سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ نعوذ باللہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ هو الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ بے نیاز ہے اور تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، تم ضرورت مند ہو، یعنی اللہ کے مقابلے میں ہم اللہ کے حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے، گرچہ ہم خوشحال ہے، اچھی زندگی گزر رہی، پھر بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو۔ ہر ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے لیکن سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے، تو ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو مسلمانوں کو خاص طور سے اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی بھی مووی، فلم آپ دیکھ رہے ہیں یا گانا سن رہے ہیں یا کوئی اشعار
گنگنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کا جائزہ لیجیے، اس کو اہل علم کے سامنے پہلے پیش کیجیے کہ اس کا پڑھنا پڑھانا، اس کا سننا سنانا، اس کا دیکھنا اور دکھانا کیسا ہے اسلام کے اندر۔ گرچہ گناہ ضرور ہے، لیکن کہیں اس سے ایمان کے اوپر حملے تو نہیں ہو رہے، کہیں کفر و شرک کا دروازہ تو نہیں کھل رہا میرے لیے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ گناہ گار ہونا یہ الگ چیز ہے، لیکن ایک ایمان سے نکل جانا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، دونوں میں بہت ہی فرق ہے۔ تو گناہ گار اگر انسان بن جاتا ہے تو توبہ کے ذریعے سے وہ یا کوئی نیک عمل کے ذریعے سے اس کا وہ گناہ جاتا رہے گا، لیکن اگر کوئی انسان اسلام ہی سے نکل گیا اور اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، تو اس کا معاملہ پھر بڑا ہی ڈینجر ہو سکتا ہے۔ تو لہذا ہمیں کلی طور پر گانا سے، سانگ سے، مووی سے، ہے نا، فلم سے بالکل دور رہنا ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم زیادہ شوقین ہیں سننے کے تو آپ نعت پاک، نعت شریف سنیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو اشعار کہے گئے آپ اسے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفات میں جو حمد پڑھے گئے ہیں آپ اسے سنیے، اور اس سے زیادہ کوئی اچھی چیز آپ سننا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت سنیے، اس سے روح کو سکون ملے گا اور آپ کا دماغ بھی تر و تازہ رہے گا بالکل۔ تو جو سننے کی چیزیں ہیں ہم مسلمان وہ سنتے نہیں، اور جو نہ سننے کی چیزیں ہیں ہم اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔